السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور اس ویڈیو میں اسلامیہ 202 کا جو لیکچر نمبر 15 ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں اونیسٹی اور اوبلیگیشن ہے، اونیسٹی یعنی دیانتداری اور اوبلیگیشن جو آپ کا حفاظت ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے اور اسلام کی روح سے اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چل جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ اور یہ دو جو لیکچر تھے 15 اور 16 یہ مڈ ٹرم کے والے سے ابھی تک رہ گئے تھے، تو یہ آج انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے۔ تو جو اس سے پچھلے والے تھے ان کے بارے میں بھی میں نے ایک ویڈیو بنا دی تھی کہ آپ نے جو ہے اس شارٹ ٹائم میں جو ہے اس کی تیاری اچھے سے کیسے کرنی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہاں پر اگر بات کریں ہم اونیسٹی کی، اونیسٹی کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر ایک وہ خاصیت ہے جو آپ کو سچا بناتی ہے، اور لوگ آپ پر اس خاصیت کی وجہ سے آپ پر یقین کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص آپ میں یقین رکھتا ہے، آپ میں اس کا اتنا یقین ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ ایماندار ہیں اور بھروسے کے قابل ہیں، یقین کے قابل ہیں، تو جو یہ بات ہے نا، تو یہ بات آپ بھی اس کے لیے بھی کریں کہ وہ بھی بھروسے کے قابل ہے جو آپ پر اتنا یقین رکھ رہا ہے، کیونکہ وہ ہونیسٹ ہے تو آپ میں یقین رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈیفینیشن ہے ہونیسٹی کی، یہ آپ نے یاد کرنی ہے شارٹ کویشچن کے طور پر، 2 مارکس 3 مارکس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیفینیشن آف اوبلیگیشن۔ اوبلیگیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی بھی ریکوائرمنٹ وعدہ کرتے ہیں، آپ اسے آپ نے پورا کرنا ہے، آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے تو آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ اوبلیگیشن ہے۔ تو یہ جو اوبلیگیشن ہے یہ ڈیوٹی کا سائنونیم ہے، ٹھیک ہے، ڈیوٹی کا سائنونیم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا، آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں، یعنی میں نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا تو میں پورا کروں گا، اس لیے میرا تمہارے ساتھ تعلق ہوگا۔ اگر میں کسی اور کے ساتھ کوئی وعدہ پورا کروں گا تو میرا اس کے ساتھ بھی تعلق ہوگا، کوئی میرے ساتھ وعدہ کرے گا تو اس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا، تو یوں جو ہے نا وہ آپس میں ایک ٹائی کی شکل میں جو ہے بائنڈ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث میں فرمایا کہ جب اونیسٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ڈومس ڈے یا ہور کا انتظار کرو، یعنی قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں موجود تھے اور خطبہ دے رہے تھے، تو ایک بدھو آیا، اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، جو ڈومس ڈے ہے یعنی قیامت کا واقعہ ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی ٹاک جو تھی، اپنی بات جو کر رہے تھے وہ جاری رکھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں، یا اور کچھ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھو کو جواب دینا جو مناسب نہ سمجھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سپیچ ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو سوال کرنے والا تھا قیامت کے بارے میں کہ کب آئے گی، وہ کہاں ہے؟ تو بدھو نے کہا کہ میں یہاں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب اونیسٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی نا، تو تب آپ جو ہے ہاور ڈاؤنس ڈے کا انتظار کرو۔ تو بدھو نے دوبارہ سوال کیا کہ کب ختم ہوگی، یعنی ہاؤ ول دیٹ بی لاسٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کیسے ختم ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب پاور اور اتھارٹی آ جائے گی نا، جو انفٹ لوگ ہوں گے ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی، تو تب جو ہے اونیسٹی وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے ہاورز ڈاؤنس ڈے جو ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں اونیسٹی کی اور سوشل گروتھ کی، یعنی اونیسٹی جو ہے ہمارے سوشل سسٹم ہے، اس میں کس طرح کردار ادا کرتی ہے، تو یہ سب سے پہلے بات کریں تو یہ ایک بیسٹ پالیسی ہے اور ایک رائٹ تھنگ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ رائٹلی اونیسٹی ہے، اور یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ اور ویلیویبل جو اس کی ویلیو ہے وہ مورل ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے۔ مورل ویلیوز چیز کی لیک ہونے کی وجہ سے جو ہے، کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے، اب ہمارے کریکٹرز کی جو پریورٹیز تھی، جو یعنی ترجیحات ہماری تھی ہمارے جسم کی یا ہمارے جو کریکٹرز تھے ان کی، وہ اب چینج ہو چکی ہیں۔ ہمارے پورے معاشرے میں جو سچائی تھی اس کے خاتمے کی وجہ سے، اور جو ہے یہ اس نے لوگوں کو افیکٹ کیا۔ اس کے بعد ہم اس کو ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں، بعد کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ سچائی جو ختم ہو گئی ہے، حالانکہ ایسا ہی ہے۔ تو اس جو یہ ٹائم تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیپل جو ایک دوسرے کو چیزیں بیچتے ہیں، ان میں سے مشکل ہے کہ کوئی جو ہے اونیسٹی پر یعنی ایکٹ کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو حدیث ہے، یہ والی،
اور سو مچ دیٹ پیپل سے ٹو ایچ ادر، وہ ایک دوسرے سے بہت کچھ کہتے ہیں. ان دی کلین آف سچ اینڈ سچ دیر از این ہونیسٹ مین. تو اس طرح کی جو کلین سچ اینڈ سچ ہے تو دیر از این ہونیسٹ مین، تو ہونیسٹ مین ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر اگر ہم بات کریں یہ جو حدیث ہے اور یہ جو اوپر یہ والا تھا یہ سارا کس کے بارے میں تھا؟ مرچنٹس کے بارے میں تھا، یعنی جو دکاندار ہیں یا جنہیں ہم کہہ لیں کہ وہ تاجر ہیں ان کے بارے میں تھا کہ وہ اپنی جو اونیسٹی ہے وہ نہیں رکھتے، ایک زبان نہیں رکھتے اپنی. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو اپنا واو نہیں رکھتا نا وہ اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بات کریں نا اسلامی کنسیپٹ کی اونیسٹی کے بارے میں تو یہ ایک بہت وائڈ کھلا اور کمپریہنسو ہے. ٹھیک ہے. اس میں پرسنل، فیملی، سوشل اور اکانومک اور پولیٹیکل اسپیکٹ آف لائف جو ہے سارے شامل ہو جاتے ہیں. یہاں پر ایک امپورٹنٹ جو قرآن مجید میں آیت آئی کہ یہ والی جو ہے انڈیڈ بے شک وی آفر دی ٹرسٹ ٹو دی ہیونز اینڈ دی ارتھ اینڈ دی ماؤنٹینز، یعنی ہم نے جو ہیونز تھی، ارتھ تھی اور ماؤنٹین ان پر جو ٹرسٹ کو آفر کیا، یعنی یقین کو رکھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے. لیکن انسان جو تھا اس نے اس کا بوجھ اٹھا لیا اینڈ ہی واز انجسٹ اینڈ اگنورنٹ. تو یہ کیا ہے؟ انجسٹ ہے یعنی جو نا انصافی کرتا ہے، اور اگنورنٹ ہے اور یعنی ابھی تک سویا ہوا اگنور کر رہا ہے اس بات کو. ٹھیک ہے. اگر یہاں پر دیکھیں کہ ون آف دی موسٹ سگنیفیکنٹ فارمز آف اونیسٹی وہ ہے آپ کی جو آپ زبانی جو بول رہے ہیں، جو آپ منہ سے بول رہے ہیں، جو آپ کی زبان سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں وہ سچ ہونے چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل تھے، انہوں نے ان کو فرمایا کہ ہولڈ دس، یعنی اس کو پکڑو، اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا اینڈ اور کہا کہ یو آر وی رسپانسیبل فار دیٹ واٹ وی سے، یعنی جو ہم کہیں گے اس کے ہم ذمہ دار ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دفعہ فرمایا کہ جو پیپل ہیں وہ ٹرنڈ اراؤنڈ ان ہیل فائٹ اینڈ دیئر نوسٹرلز اور فیسز ٹو دی گراؤنڈ، یعنی جو لوگ ہیں ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا اور ان کے جو ناک ہیں وہ زمین کے ساتھ رگڑتے جائیں گے. اونلی کانسیکوینس آف واٹ دے سے واٹ دیئر ٹانگس، یعنی اپنی زبان کی وجہ سے جو کچھ وہ کہتے تھے. یہاں پر ایک امپورٹنٹ جو بات ہے کہ ابن جو قیوم تھے انہوں نے دو چیزوں کے بارے میں فرق کیا کہ ہمرنگ جو ہوتی ہے وہ کیا آتی ہے، وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں جو سچ ہوتا ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے، اور یا تو اسے جو ہے اس کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اسے فالسڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور فلیٹری جو ہوتا ہے، فلیٹر یعنی جو فلیٹر بعد کو دام بھی کہتے ہیں فلیٹرنگ، وہ والا تو مین ویلی از بینگ جنرل ود اے پرسن، یعنی کسی شخص کے ساتھ جنٹل ہونا اور اس کی جو فالسڈ ہے وہ اپروو کر دینا، لیٹنگ ہم ہز وے، اور اس کو اس کے راستے میں چھوڑ دینا. اینڈ دس جینٹلنس از اے ایٹریبیوٹ آف بلیورس، جو جینٹلنس ہے نا یہاں پر یہ بلیورز ایمان والوں کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. جبکہ فلیٹری جو ہے وہ ہیپوکریٹس جو منکر ہوتے ہیں ان کی نشانی ہے. یہاں پر ایک اور حدیث ہے، روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینین تھے انہوں نے روایت کی ہے کہ اگر ایک شخص جو اپنے گھر سے باہر جاتا ہے نا تو وہ اپنا ایمان، یقین، سب کچھ ساتھ لے کے جاتا ہے، اور جب وہ کسی شخص سے ملتا ہے تو اسے جب اگر وہ برا بھلا کہتا ہے وہاں پر تو وہ کیا کرے گا؟ جو اپنا ایمان تھا وہ کھول دے گا. اگر وہ فاسٹ اسٹیٹمنٹس وہاں کر رہا ہے تو وہ جب واپس آئے گا تو وہ کچھ بھی حاصل کر کے نہیں آئے گا سوائے جو اس اللہ کا جو اس پر غصہ ہوگا وہ اپنے ساتھ لے کر آئے گا، جبکہ اس کا جو فیتھ تھا وہ کھو آیا وہیں پر. تو یہ جو آگے لکھا ہوا ہے سارا یہ یونیورسٹی کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے، یہ والا سارا آپ نے یہ ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، اس میں سے امپورٹنٹ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جو ہے ایم سی کیوز آ جائے، وہ بھی حدیث میں سے اگر آئے تو آ جائے، لیکن جو دوسرا ہے نا وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں آنے والا اس میں سے. ٹھیک ہے. تو اپنا ٹائم نہ ضائع کیجیے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں امپورٹنس آف اونیسٹ لائیولیہڈ، یعنی جو زندگی گزارنے کی امپورٹنٹ ہے اونیسٹ کے ساتھ، وہ کیسی ہے. یہاں پر جو یہ لائیولیہڈ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو آپ کا رزق ہوگا، جو آپ کی زندگی آپ کس طرح گزاریں گے وہ اونیسٹ کے ساتھ، وہ اس کے بارے میں اگر بات کریں تو یہاں پر سب سے پہلے بات کی ہوئی ہے ووکل مینس کی، یعنی جو آپ کا کمیونیکیشن ہوگا لوگوں کے ساتھ وہ سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی اچھا کمیونیکیشن سسٹم دیا ہے جس سے آپ بہت ہی کمفرٹ اور ہارمونی کے ساتھ جو ہے
آگے جو آپ کے پاس بات ہو شخص اس کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں سب کچھ جو آپ اس سے چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عورت اور مرد دونوں کو کیا دی، پاور ججمنٹ یعنی سوچنے کی قوت دی، اور جو سچ تھا جو جھوٹ تھا، جو اچھا تھا برا تھا، اس میں فرق کرنے کی تمیز دی، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس کو یہ سوچ بھی تھی کہ اسٹریٹ پاتھ پر چلنا ہے اور خود کو جو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو امپورٹنٹ نہیں ہے، اس میں سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سوائے یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ جو ایک مسلم تھا ولی داب ابن الولید، ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے لولی وڈ جو تھا اس کے بارے میں یہ یقین رکھا تھا کہ یہ انیسٹ اور لافل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو ایک دفعہ اپنی جو مدر تھی اس سے پوچھا کہ یہ جو ملک ہے، انہوں نے ملک ان کو دیا پینے کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کیا اور پوچھا کہ یہ ملک کا سورس کیا ہے، یعنی سپلائی اس کی کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ان کی جو مدر تھی انہوں نے ہر چیز بتا دی، اور لیکن پھر بھی یہ کیا تھے، ریفیوز انکار کر رہے تھے اس کو پینے سے، ٹھیک ہے۔ وچ ہی گاٹ ایٹ گریزڈ یعنی جو بکری تھی وہ گھوڑ رہی تھی، گریزڈ کا مطلب ہوتا ہے گھوڑنا، واز دیوان اپون وچ مسلمز ہیڈ نو رائٹ واٹس ایور، جہاں پر مسلمانوں کو کوئی رائٹ نہیں ہوتا۔ تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ویئرلی گاڈ از مرسیفل، کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بے شک جو مرسیفل ہے، کمپیشنیٹ اینڈ بسٹو از کمپیشن اپون اس، یعنی اپنی رحمت کے سائے ہمارے سر پر رکھے، اینڈ آئی کی ناٹ سوئل ہز کمپیشن ود سائن، یعنی میں اس کے جو رحمت اس کو گناہوں کے ساتھ جو ہے سوئل یعنی گندا نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ جو یاد کرنا ہے یہ آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا امپورٹنس ہے ہونیسٹی لولی ہوڈ کی یہ آپ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ جو آر سورسز انکم ہوتے ہیں وہ بیسڈ کرتے ہیں آپ کے میوچل بینیفٹ، ویلفیئر، کمفرٹ اور جو سوشل جسٹس اور ایکوالٹیز ہیں ان پر، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ہی ان چیزوں کو سب کو جو ہے ارشاد فرمایا گیا، ان چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جو بلیورز ہیں کہ اے بلیورز، اے ایمان والو، اپنی جو دولت ہے نا اس کو اسکوینڈر نہ رکھو، یعنی اپنے پاس ہی نہ رکھو وینٹی میں، ایکسیپٹ اٹ کے یعنی میوچل جو ٹریڈ ہوتی ہے، جو تجارت ہوتی ہے، ہم تجارت کرتے ہیں وہ کرو، اور جو ایک دوسرے کو مارو مت، کل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ از مرسیفل آن ٹو یو، تو اللہ تو یعنی بے شک رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہوز ڈو دیٹ تھرو اگریشن انجسٹس، یعنی جو غصے اور انجسٹس کرے، نا انصافی کرے، اگریشن کرے، تو ہم اس کو کیا فائر یعنی آگ میں جلائیں گے، اور یہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، ایزی ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر بات کریں تو یہ آپ نے جسٹ جو یہ بھی نہیں کرنی کیونکہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور یہاں پر اگر بات کریں ہم، یہ ایک ایم سی کیوز ہے کہ کانٹینٹمنٹ اور پرسنل انٹیگریٹی جو ہوتی ہے آر دی ٹو بیسک فیکٹرز ہیں کس کے، ہونیسٹ اینڈ لولیہڈ کے، ہونیسٹ اینڈ لولیہڈ کے ٹو بیسک فیکٹرز ہیں، یہ ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بات کریں کہ واٹ ڈز اوبیئنگ پیرنٹس مین، یہاں پر یہ ایک کوشچن ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بات ہے کہ پیرنٹس کی جو اوبیئنگ ہے ان کو کن کن صورتحال میں اوبے کرنا چاہیے، کن میں نہیں کرنا چاہیے، تو اس ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اس سے پہلے یہاں پر یہ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ابن عمر تھے، عبداللہ ابن عمر، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ جو شخص مارننگ میں فرسٹ ٹائم اٹھتا ہے اور اپنے والدین کی جو فرمانبرداری کر کے اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اس شخص کے لیے جنت میں دو دروازے جو ہوتے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، اگر اس کا یعنی ایک جو پیرنٹس ہے، اگر ایک اس کے والدین میں سے ایک زندہ ہے تو ایک دروازہ کھلے گا۔ اسی طرح اگر کچھ شخص اپنے والدین کی نافرمانبرداری کر کے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جہنم میں دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک پیرنٹس زندہ ہو تو ایک کھول دیا جاتا ہے۔ تو ایک اور جگہ پر یہاں پر یہ جو ہے یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جو اگر یعنی پیرنٹس کی نافرمانبرداری کی جائے، پھر بھی فرمان برداری کی جائے، اگر وہ انسینسیبل ہو یعنی وہ آپ کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور آپ سے جو ہے مطلب آپ سے تھوڑا سا غصے میں رہتے ہوں، تو بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یس ایون اف دے آر انسینسیبل، یس ایون اف دے آر انسینسیبل، یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ ہاں اگر وہ انسینسیبل ہو تو بھی فرمان برداری ضروری ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم بات کریں اور اگر بات کریں نا یہاں پر پیرنٹس کے بارے میں مزید، تو یہاں پر
اگر وہ آپ کو شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں نا تو آپ ان کی نافرمان برداری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں کہتے تو ہر صورت میں ان کی فرمان برداری جو ہے وہ لازم ہے۔ یہاں پر جہاد کے بارے میں تھوڑی سی کنٹروورسی چل رہی تھی، جس میں یہاں پر ہم حدیث سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک شخص جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے جہاد میں حصہ لینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین ہیں، تو اس نے کہا جی ہاں ہیں، تو فرمایا کہ جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ ایک دوسرے حدیث میں آیا کہ جو ایک یمن کا رہنے والا تھا، یعنی سوری جو ایک مین جو مائگریٹ کر کے آیا تھا یمن سے، ٹھیک ہے، اس نے پوچھا کہ از اینی آف دی یور ریلیٹیوز ان یمن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی ریلیٹیو ہے یمن میں، تو اس نے جواب دیا ہاں میرے والدین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، اور اس نے کہا نہیں، تو فرمایا یعنی جاؤ اور ان سے اجازت لے کر آؤ، اگر وہ اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے آ جاؤ، اگر نہ دے تو ان کی خدمت کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک ڈائیورسنگ کے بارے میں جو ہے یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا عبداللہ ابن عمر کا، جن کی اگر بیوی تھی تو حضرت عمر، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو ان سے جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ اس بیوی کو چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس چھوڑنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو۔ تو اسی طرح اگر لیکن پر ایک شرط تھی کہ جو آپ کا فادر ہو وہ پیوس اور جسٹ ہو، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھا، تو یہ ناممکن ہے، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ عمر اب نہیں آئے گا، تو وہی بات ہے کہ عمر بن الخطاب جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے اپنے باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دینی ہے، تو یہاں پر آپ اپنے باپ کا جو ہے سٹیٹس دیکھیں گے کہ وہ پیوس ہے، جسٹ ہے، یہ لائک عمر ابن الخطاب کی طرح ہو تو آپ ڈیورس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ڈس اوبیئنگ دی پیرنٹ از اے گریو میٹر، تو اس سے دیکھتے ہیں، اس میں بات کریں تو شرک کے بعد سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ والدین کی جو نافرما برداری ہے۔ تو اس میں جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یعنی جو ایسی 3 چیزیں ہیں جو سب سے بڑے گناہ میجر سائنز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کون سے؟ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی پارٹنر ٹھہرانا یعنی شرک، ٹھیک ہے، شرک کرنا، اور دوسرا اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا جو لائی بولنا، جھوٹ بولنا، اور فالس ایویڈنس دینا یعنی جو جھوٹی گواہی دینا، وہ والا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 چیزیں تھیں جو سب سے بڑے میجر گناہ ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ایز اے شارٹ کوشچن، اور ایم سی کیوز کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ جو والا جو تھا آفٹر پولیتھیزم، یہ بھی ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتا ہے کہ آفٹر پولیتھیزم سائن جو ہے وہ کون سا ہے؟ ڈس اوبیڈینس آف پیرنٹس۔ تو یہاں پر عربک ورڈ سے نکلا ہے یہ معنی جو ہے حقوق، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کیئرلیسنس، کرولٹی، پینفل ایٹیٹیوڈ اینڈ ڈس اوبیڈینس، ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی ہے۔ ایک دفعہ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ ایسے شخص ہوں گے جن کی جو سزا ہوگی وہ قیامت کے دن تک پوسٹ پون رہے گی، یعنی تب شروع ہوگی جب قیامت آئے گا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ملے گی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ کون سے ہیں؟ یہ جو اپنے والدین کی ڈس اوبیڈین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے 2 دفعہ سزا ملے گی، ایک دفعہ اس دنیا میں اور ایک دفعہ اس دنیا کے آخر میں۔ ایک جو اور حدیث ہے وہ سبحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 جو میجر سائن ہیں یہ دوسرے جو عام ورچوز ہوتی ہیں ان پر جو ہے ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہے شرک، دوسرا ہے والدین کی نافرمانی، اور تیسرا ہے جہاد سے بھاگ جانا، یعنی جہاد فرض ہوگی لیکن آپ جا نہیں رہے، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں اس میں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈس اوبیڈینس ٹو مدرس، اس میں 1-2 چیزیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے کہ ماں کی جو عزت کرنی وہ کیسے کرنی ہے، اوبیڈینس کرنی ہے۔ اس میں اگر آپ اپنی ماں کی اوبیڈینس نہیں کریں گے تو جو آپ کے چلڈرن ہیں وہ آپ کی جو بیوی ہوگی یا ان کی جو ماں ہوگی ان کی بھی اوبیڈینس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک مکافات عمل ہے یہاں پر۔ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم جو ہیں ایک ان کے سامنے اپنے پیرنٹس کی جو اگر کریں گے عزت تو وہ بھی آپ کی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے کہ آپ ان کے سامنے اپنے والدین کی جو عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، اور جو ہے تاکہ آپ بھی اس چیز کے ڈیزرو ہوں جب آپ اس چیز کو پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ حدیث جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، وہ حدیث بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور اس کی ورسز بہت ساری دی ہوئی ہیں لیکن ان میں سے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایم سی کیوز کے بارے میں نے کوئی جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ آپ نے کیسے حل کرنے ہیں سارے۔
تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔